یوم آزادی بالکل قریب ہے۔ ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کے سلسلے میں ہم لوگ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور اسکول کے نصاب میں بھی یہ مضمون شامل تھا، اس لیے عام طور سے مسجدوں میں اس سلسلے میں گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اسکول کے نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ NCERT کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اور اسکول اور کالج میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں میں جو مسلمانوں کی تاریخ تھی اس مضمون کو ہٹایا جا رہا ہے یا تاریخ کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب اس بات کی ضرورت ہے جو پڑھے لکھے لوگ تاریخ کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اب عام آدمی کو بھی ملک کی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، اس ملک کی مسلمانوں نے کتنی خدمت کی ہے۔ اسلامی دور میں مسلمانوں نے اس ملک کی اتنی خدمت کی کہ یہ ملک سونے کی چڑیا کہلایا جانے لگا۔ ساری دنیا کی قومیں لالچ بھری نگاہوں سے اس ملک کو دیکھنے لگی۔ ہندوستان میں اسلام اور مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں پہنچ چکے تھے۔ سن 15 ہجری 636 کا زمانہ ہے۔ کراچی اور بمبئی کے ساحل پر مسلمان پہنچ چکے تھے۔ 70-80 سال تک وہ مسلمان وہاں کے علاقے میں رہے۔ ہندوستان اور عربوں کا تعلق اسلام سے بھی پرانا ہے۔ ہندوستان اور عرب کے درمیان بیچ میں ایک بہت بڑا سمندر پڑتا ہے، بس عرب کے تاجر ہندوستان کے ساحلی علاقے میں جہازوں میں آیا کرتے تھے اور یہاں تجارت کرتے تھے۔ خاص طور سے یہاں کے مسالے وہ اپنے علاقے میں لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے جہاز کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ اس کو برداشت کر رہے تھے۔ اب عربوں میں اسلام عام ہوا اور عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ وہ حکومت عراق تک پہنچ گئی، وہ حکومت ادھر ایران تک پہنچ گئی۔ اب زمانہ ولید کا ہے، اموی خلافت کا یہ زمانہ ہے۔ حجاج عراق کا گورنر ہے۔ محمد ابن قاسم جو ان کے بھتیجے ہیں اور داماد ہیں وہ ایران میں متعین ہے، اور سندھ کا علاقہ جو اس وقت پاکستان میں ہے، یہاں کا جو حاکم ہے اس کا نام ہے راجہ داہر۔ اس کے قریب ایران سے بالکل متصل علاقہ ہے مکران، وہاں کا جو گورنر اور حاکم ہے وہ مسلمان ہے۔ ایسے میں سندھ کے کچھ باغی اس مسلمان گورنر کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ راجہ داہر کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ باغی اور مجرم اس کو راجہ داہر پناہ دیتے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ بھولا نہیں ہے، مسلمانوں کے ذہن سے نکلا نہیں ہے کہ عربوں کا ایک جہاز ساحلی علاقے میں آتا ہے اور سندھ کے ڈاکو اس جہاز پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کی تجارت کا جو سامان ہے اسے لوٹ لیتے ہیں۔ کچھ میں کچھ مسلم خواتین اور عورتیں ہیں ان کو بھی وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ خبر حجاج ابن یوسف کے کان تک پہنچتی ہے۔ دنیا حجاج ابن یوسف کے مزاج سے واقف ہے۔ اس نے تو اپنوں کو نہیں بخشا ہے، تو غیروں نے اگر ان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا دماغ کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ حجاج نے فوراً راجہ داہر کو خط لکھا، لیکن یہاں کچھ بھی حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ اس نے اپنے 2 سرداروں کی ماتحتی میں اس علاقے میں جنگ کے لیے اپنے افراد کو بھیجے، دونوں سردار مارے گئے۔ اب حجاج نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد ابن قاسم کو سندھ کے علاقے میں بھیجا۔ محمد ابن قاسم انتہائی نوعم لیکن بہت ہی باحمیت، باغیرت اور جرأت و شجاعت کا ایک نمونہ لیے ہوئے سندھ کے علاقے میں آتے ہیں اور اس پورے علاقے کو ملتان، سندھ اور مکران، یہ سارا کا سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ آگے بڑھ جاتے تو 636 میں ہی 636 کے بعد ہی 707 تک پورے ہندوستان پر امید تھی کہ قبضہ اسی وقت ہو جاتا، اسلامی پرچم لہرا جاتا، اسلامی فتح ہو جاتی۔ لیکن ہوا یہ کہ ادھر ولید کا انتقال ہو گیا،
محمد ابن قاسم کو معزول کر دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا اور قید ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سندھ میں یہ حکومت 704 میں قائم ہوئی اور وہ حکومت کئی سو سال تک رہی، طویل عرصے تک رہی۔ بس اسی علاقے میں ابھی مسلمانوں کی حکومت ہے، 200-300 سال کا زمانہ گزرتا ہے، تب پھر کچھ مسلمان سپہ سالار سندھ سے آگے آتے ہیں، اسی میں غوری خاندان ہے، پھر خلجی خاندان ہے، تغلق ہندوستان میں آتے ہیں۔ اس طرح سے کئی سو سال تک مختلف عرصے میں الگ الگ سپہ سالار ہندوستان کے الگ الگ علاقے میں آتے ہیں، اور وہ جو کچھ تو واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، یہیں شادی کر لیتے ہیں، یہیں رشتہ داریاں قائم کر لیتے ہیں اور اس ملک کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جو الگ الگ سپہ سالار آئے، ان لوگوں نے الگ الگ انداز میں حکومت کی، لیکن کچھ کی تاریخ آج بھی محفوظ ہے۔ انگریز مورخین نے بھی لکھا ہے، ہندو مورخین نے بھی لکھا ہے اور مسلمانوں نے بھی لکھا ہے۔ سینکڑوں کتابوں میں، ہزاروں صفحات میں یہ تاریخ پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ موقع کہاں کہ ان کتابوں کو کھنگالیں اور ان کو پڑھیں۔ انہی بادشاہوں میں شمس الدین التمش تھے، بنیادی طور پر وہ آزاد تھے، ان کے بھائیوں نے دشمنی سے ان کو بیچ دیا تھا، اس طرح سے وہ غلام کہلاتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے اسی کے مشورے سے شہاب الدین غوری نے ان کو خریدا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، حالات یہاں تک پہنچے کہ وہ یہاں کا بادشاہ ہوا۔ ایسا بادشاہ جو تہجد گزار تھا، ایسا بادشاہ جو فرائض کا تو اہتمام کرتا ہی تھا، نوافل کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ یہی سلطان شمس الدین التمش ہیں جن کا تعلق اس وقت کے مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے ان کے ذہن اور دماغ میں کافی اثرات مرتب ہوئے اور بہت نیکی پیدا ہوئی۔ انہوں نے رعایا کا بہت خیال رکھا اور حکومت کے خزانے کا بہت خیال رکھا۔ عام طور پر انہوں نے ظلم ہونے نہیں دیا۔ ان کے بعد ان کے لڑکے ناصر الدین محمود اس ملک کے سربراہ بنے، اس علاقے کے بادشاہ بنے۔ یہ بھی بہت دیندار، بہت نیک مزاج، ان کا یہ حال تھا۔ پوری زندگی انہوں نے حکومت سے کوئی خرچ نہیں لیا۔ کیا اس کا آج کوئی تصور کیا جا سکتا؟ کوئی اس کو سوچ سکتا؟ پوری زندگی انہوں نے حکومت سے 1 روپے خرچ نہیں لیا۔ وہ ٹوپی بنایا کرتے تھے، اسی سے اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے، اپنی معاش کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اندر محل میں بیگم رہتی تھی لیکن وہ تنہا کام کرتا۔ اس کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ یہ تھا اسلامی حکومت کا نمونہ۔ اپنی زندگی میں انہوں نے غیاث الدین بلبن کو حکومت سپرد کر دی اور یہ کہا، دیکھو عوام کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے تم بھی شرمندہ ہو اور میں بھی شرمندہ ہوں اور کوئی جواب نہ بن پڑے۔ ان کے بعد غیاث الدین بلبن یہاں کے بادشاہ بنے۔ پھر حکومت کا تختہ الٹا، دوسرے سپہ سالار مسلمان آئے، ان لوگوں نے حکومت کی، تغلق کی حکومت ہوئی۔ تغلق میں ایک بادشاہ فیروز تغلق، جن کے نام پر یہ فیروز آباد آج بھی ہے، آج بھی چوڑیوں کا شہر فیروز آباد انہی کے نام پر قائم ہے۔ جونپور مشہور جگہ، مشہور شہر، ان کے بھائی محمد تغلق، ان کا ایک نام محمد جون بھی تھا، ان کے نام پر وہ شہر آباد ہے۔ فیروز تغلق بھی نہایت دیندار، بہت دیندار آدمی، اور انہوں نے بھی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ہر جگہ امن و امان کا ماحول رہا۔ یہ سلطنت یوں ہی چلتی رہی۔ اب بابر کا دور آیا، اسی کو مغلیہ سلطنت کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی مغلیہ کا نام سنا ہوگا۔ مغلیہ سلطنت بابر نے ہی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی ہے۔ مغل ایک قوم تھی، ایک ذات تھی، کیا کہ علاقے کا نام تھا۔ اس کا پہلا حکمراں ظہیر الدین بابر ہے۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں یہاں کا بادشاہ بنا، لیکن ادھر سے شیر شاہ سوری نے حملہ کر دیا۔ اب اس کی حکومت تھوڑے دن کے لیے، 15-20 سال کے لیے ختم ہو گئی۔ شیر شاہ سوری نے بہت محدود عرصے میں ہندوستان میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ اس زمانے پل بنایا، شفا خانے یعنی ہاسپٹل بنائے، سرائے یعنی مسافر خانے بنوائے، اور اسی کے زمانے میں
بہت سے علاقے میں لنگر خانہ چلتا تھا جہاں غریب سال بھر مفت کھانا کھایا کرتے، سال بھر یہ لنگر خانہ الگ الگ علاقے میں تھا۔ شیر شاہ سوری ان کے بعد ان کے کچھ اور لوگ حکومت پر آئے، پھر ہمایوں کے بعد اکبر اب یہاں کی سلطنت کا مالک ہوا۔ جس وقت اکبر بادشاہ بنا اس کی عمر صرف 14 سال تھی بس، اور اکبر نے یہاں کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، خاص طور سے ہندوؤں کے ساتھ اتنی رواداری کی کہ ہندوؤں میں انہوں نے شادی کری۔ اس نے اپنے بیٹی کی شادی بھی ہندو راجپوتوں میں کی، اور چونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو وہ نوجوان، طاقت تھی اس کے اندر نوجوانوں کی، لیکن عقل تھی بوڑھوں کی۔ اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنے شعور اور اپنے آپسی بھائی چارہ کی وجہ سے ہندوستان میں اس نے 50 سال حکومت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آخری دور میں کچھ لوگوں نے اسے بہکایا، اس کو گمراہ کیا، پھر اس نے دین اکبری ایجاد کیا۔ اس سے مسلمانوں کے مذہب کا نقصان ہوا، لیکن یہاں کی رعایا کا نقصان ہونے نہیں دیا۔ ہندو مسلم اب ان کے ساتھ ایک ساتھ تھے، بڑے بڑے ہندو ان کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بنا، اس نے بھی حکومت کی۔ جہانگیر کے بعد تب شاہ جہاں یہاں کا حاکم بنا، وہی شاہ جہاں جس نے دہلی میں لال قلعہ بنوایا ہے، وہی شاہ جہاں جس نے تاج محل بنوایا ہے، وہی شاہ جہاں جس کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آج دنیا بھر کے سیاح اور ٹورسٹ آتے ہیں۔ اس نے بھی طویل عرصے حکومت کی اور حکومت کے خزانے کو دولت سے بھر دیا۔ اس کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا جانے لگا۔ یورپ کی قومیں، خواہ وہ فرانس کے انگریز ہوں یا وہ انگلینڈ کے انگریز ہوں، اب للچائی ہوئی نظروں سے ہندوستان کو دیکھنے لگے۔ یہاں کی دولت کی لوٹ کھسوٹ کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی۔ شاہ جہاں کے بعد ان کا بیٹا محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں کا حاکم بنا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت اس کے بعد اتنے طویل عرصے میں کسی نے حکومت نہیں، 50 سال اورنگزیب کے بعد دنیا کے کسی خطے میں شاید ہی کسی نے 50 سال حکومت کی ہو۔ انگریزوں نے بھی ان کو بدنام کیا، یہاں کے متعصب مورخین نے بھی ان کو بدنام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ تاریخ کے آگے پیچھے کے دور میں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ 40-50 سال حکومت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں بھی رعایا خوشحال ہوئی اور سب کو لے کر وہ چلے، سب کا انہوں نے خیال رکھا۔ اسلامی نظام کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، قاضیوں کو بحال کیا، خانقاہوں کو بحال کیا، لیکن جو غیر مسلم عوام تھے ان کا بھی خیال رکھا۔ اکا دکا اگر مندر کو توڑا ہے یہ ان پر الزام ہے، انہوں نے مندروں کو توڑا تو اس کی وجہ کچھ اور تھی، اور سن کر آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ ان مندروں کے پجاریوں نے اپنے لوگوں پر ظلم ڈھایا تھا، ان کی کرتوت سامنے آئی تھی، وہاں کے عوام نے مطالبہ کیا تھا، تب بعض مندروں کو انہوں نے توڑا یا ان کے پجاریوں کو انہوں نے سزا دی ہے اور ان سے وہاں ہٹایا ہے۔ انہی کے زمانے میں وہ مشہور کتاب مرتب ہوئی جس کے نام سے آپ بھی واقف ہیں، جن کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ اس کا عربی نام فتاوی ہندیہ ہے۔ دنیا کے جن ملکوں میں آج مسلمان ہیں ان سب ملکوں میں یہ کتاب مفتیان کرام کے، قاضیوں کے مطالعے میں رہتی ہے۔ بہت ہی مفصل کتاب ہے، ایک دو نہیں، 40-50 علماء نے مل کر وہ کتاب لکھی۔ عربی زبان میں یہ کتاب ہے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حکومت ضرور کی، یہاں کی دولت کو انہوں نے لوٹا نہیں، یہاں کی دولت کو انہوں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، کبھی انہوں نے حکومت سے کوئی امداد نہیں لی، یہ بھی ٹوپی بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ ایسے بادشاہ یہاں ہندوستان میں ہوئے اور مسلمانوں میں ہوئے اور ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اگر اور قوموں میں ایسے بادشاہ تو بتائیں، لوگ بتائیں دنیا کو، کہاں ایسے بادشاہ آپ کو ملیں گے؟ بادشاہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تو معمولی درجے کا کوئی ممبر ہو جاتا ہے، اور ذرا اوپر اور ذرا اوپر اور ذرا اوپر، دیکھیے ان کے حالات کیسے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ ابھی یوٹیوب پر آئے دن خبر آتی ہے اس ہندوستان میں معمولی کلرک اور کروڑوں کی جائیداد کیسے ہوئی، تفصیل پڑھ کر آپ حیران نہ رہ جائیں گے۔ وجہ وہی ہے
کہیں بھی عوام کی خدمت نہیں ہوتی ہے، بہت کم۔ عام طور سے ذہن یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کیا جائے۔ ضرور کچھ لوگ ہیں جو اچھا کام بھی کرتے ہیں، جن کا اچھا ذہن بھی ہے، لیکن مجموعی طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال یہاں حکومت کی اور 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد مغلیہ سلطنت اب ڈگمگا گئی۔ اب ان کے بعد جتنے بھی ان کے بادشاہ ہوئے سب راستے سے ہٹتے گئے۔ اب کسی کے اندر وہ فکر نہیں رہی، کسی کے اندر وہ جذبہ نہیں رہا، کسی کے اندر وہ جوش نہیں رہا۔ اس لیے غلطی وہ مسلمان کریں، غلطی کسی اور قوم کے لوگ کریں، حکومت کا جب بھی غلط استعمال ہوگا وہ حکومت زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ جس حکومت میں ظلم شامل ہو جائے، جس حکومت میں عیاشی شامل ہو جائے، جس حکومت میں اقربا پروری شامل ہو جائے، رعایا کا لوگ خیال چھوڑ دیں، وہ حکومت زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ چاہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت ہو۔ 300 سے زائد سال مغلیہ سلطنت یہاں ہندوستان میں رہی، بڑے بڑے فرما روا یہاں رہے، لیکن آخر میں وہ ڈگمگا گئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1707 تک انگریزوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی، یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ہندوستان کے کسی خطے پر وہ قبضہ کر لے۔ 1601 میں آ چکے تھے، 1707 تک 107 سال اس کو ہو چکے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان کے کسی گاؤں میں کسی دیہات پر وہ قبضہ کر لے۔ اورنگزیب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اب یہ انگریز بہت دنوں سے اسی منصوبہ میں تھے، یہی ذہن بنائے ہوئے تھے کہ کب موقع ملے اور ہندوستان پر قبضہ کیا جائے، کب موقع ملے یہاں آپس میں لوگوں کو لڑا دیا جائے، کب موقع ملے یہاں کی دولت کو انگلستان سپلائی کیا جائے۔ اب ان کو یہ موقع ملنے لگا تو انگریز نے اپنے بالوں پر نکالنے شروع کیے۔ یہی میں آپ کو بتا دوں، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہندوستان کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، اور ہندوستان کے اس وقت کے سارے علماء کی سند وہیں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے اس خطرے کو محسوس کر لیا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا ہے، انگریز بہت دن سے اس سازش میں ہے کہ اس ملک پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان کو یہ احساس ہوا، انہوں نے سب سے پہلے عوام کو بیدار کیا، کتاب لکھ کر قرآن پاک کا ترجمہ کیا، مضامین لکھے، عوام کو سمجھانا شروع کیا۔ اس وقت کے بادشاہوں کو خط لکھا سنبھلنے کے لیے، رعایا کو خط لکھا، وزیروں کو خط لکھا، یعنی اپنے اعتبار سے انہوں نے اس سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ انگریز اس ملک پر قابض نہ ہو سکیں، اس ملک کے کسی حصے پر قابض نہ ہو سکیں۔ وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جو ہونا تھا اب ہونے والا تھا۔ اب یہ حکومت بوڑھی ہو چکی تھی، اب اس کے اندر وہ ساری خرابیاں آ چکی تھی جس کی وجہ سے حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حکومت جب مرکزی سلطنت کمزور ہو گئی تو کرناٹک میں، حیدرآباد میں، الگ الگ خطے میں نوابوں نے اپنی حکومت شروع کر دی۔ یہی حال ہوا کرناٹک اور حیدرآباد میں، وہاں نواب آپس میں لڑ گئے۔ کمپنی بہت بڑی تھی انگریزوں کی، ان کے پاس فوج بھی آ چکی تھی، حفاظت کے بہانے انہوں نے آپس میں جب لڑتے ہوئے دیکھا تو ایک طرف کے لوگوں کی اس نے حمایت کر دی۔ اس طرح سے حیدرآباد اور کرناٹک میں انگریز کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ بنگال میں آ کر باقاعدہ انگریز اور وہاں کے حاکم سراج الدولہ سے لڑائی شروع ہوئی۔ وہاں سے کلایو یہاں آیا، اس کے ساتھ ایک اور جنرل تھا، وہ بھی اس کے ساتھ آیا۔ سراج الدولہ کے اپنے لوگوں نے بغاوت کی اور سب سے پہلے باقاعدہ بنگال پر انگریزوں نے قبضہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کلایو انگریزی حکومت کا ہندوستان میں بنی ہے۔ یہ کلایو حیدرآباد میں اپنا اثر قائم کر کے، کرناٹک میں اپنا اثر قائم کر کے اب اس نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ یہ 1757 کی بات ہے۔ بھی مغلیہ سلطنت ختم نہیں ہوئی ہے۔ مغلیہ سلطنت تو 1857 میں ختم ہوئی ہے، 100 سال ابھی اور چلی ہے، لیکن کرناٹک حیدرآباد میں انگریز کا اثر ہو گیا اور بنگال پر قبضہ ہو گیا۔ اب یہاں سے انگریز نے اپنے پاؤں بڑھانے شروع کیے۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اور حکومت کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر اس وقت ان کی یہ محنت کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی،
لیکن اب مسلمانوں کو یہاں کی رعایا کو احساس ہونے لگا، ادھر انگریز آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہاں سے علماء کرام زبانی پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔